لوگ دور ہو رہے ہیں علماء کرام سے، لیکن ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہیں سید صاحب حدیث پاک سنا رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے مولوی کے چٹکلے سننے کا، تو مجھے دو ادھر چار ادھر کی بھی آتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ نے اتنی محنت سے یہ پنڈال سجایا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا، مفتیان کرام نے محنت کی، تو میں چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی سی دیر میں حدیث پاک سنا کر کے چلا جاؤں۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ آؤ ذرا تمہیں بتاتا ہوں حدیث پاک، واقعی آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء ابتلاہم اللہ تعالی بثلاثۃ بلیجات۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب لوگ مفتیان کرام سے بھاگیں گے، جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، باعمل علماء سے بھاگیں گے، تو پھر ان کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا میری بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، آگے لوگوں کو بتا دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ علماء سے بھاگیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا فرماتے ہیں الاول بثلاثۃ بلیجات، اللہ تعالیٰ ان کو 3 عذابوں میں گرفتار کر دے گا۔ کتنے عذابوں میں؟ زور سے بولو ذرا۔ 3 عذابوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پہلا عذاب کون سا ہے؟ الاول یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے برکت اٹھا لے گا، ان کے مال میں سے، رزق میں سے، دسترخوان میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اب آپ پوچھیں گے صحیح صاحب کیسے؟ تو آپ ذرا دیکھیے، آج تقریباً 20 سال پہلے چلے جائیے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھئے کہ پہلے زمانے میں ایک انسان گھر میں کماتا تھا، 10 لوگ ہوتے تھے، سب کے سب کھاتے تھے، لیکن خیرات میں کمی نہیں آتی تھی، رزق میں کمی نہیں آتی تھی، سب کھاتے تھے، لیکن اگر 10 افراد اگر گھر 10 ممبر گھر کے اندر ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں، آج جو ہے رزق میں بے برکتی ہے، آج مال میں بے برکتی ہے، آج دسترخوان میں بے برکتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آج اس لیے بے برکتی ہے کہ علماء سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی سے برکت تو اٹھا لیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے تو ان علماء کرام کے قدموں میں آنا پڑے گا یار۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیکنڈ، دوسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ؟ جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ والثانی سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، آقا فرماتے ہیں جب یہ امت علماء سے بھاگے گی، اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے میں تم آ کر کے دیکھو گے نہیں یار ہمیں تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے، چغل خوری، غیبت، بد زبانی، گالی گلوچ، فحش کلامی، پھر ہم مدرسے میں آ کر کے کیا دیکھیں گے کہ مدرسے میں کیسی محنت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ امت علماء سے دور ہوئی تو دوسرا عذاب اس امت پہ کیا آئے گا؟ غیب کا نبی نے 1500 سال پہلے فرما دیا ہے، وہ نبی جن سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ اور ہمارے امام بریلی کے تاجدار نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی غیب کا نبی نے فرمایا جب لوگ علماء سے، مفتیان کرام سے بھاگیں گے، دوسرا عذاب اس امت پر یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکام کو مسلط کر دے گا، ظالم حکام مسلط کر دیے جائیں گے۔ ذرا بتاؤ آج تم دینی جلسہ کرتے ہو تو بغیر پرمیشن کے نہیں کر سکتے ہو، پہلے کر لیا کرتے تھے، تو علماء سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ اگر اپنے معاملات کو آسان بنانا چاہتے ہو تو علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو آسان فرما دے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تمام معاملات آسان ہو جائیں گے، اس لیے یہ علماء ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان سے محبت کرو، محبت۔ تیسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ؟ ذرا بتانا چاہتا ہوں، 2-4 باتیں مجھے اور بھی بتانی ہیں۔ والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان، تیسرا عذاب اس پہ یہ آئے گا، توجہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جب علماء سے بھاگیں گے لوگ، جب قرآن دین کے علمدار لوگوں سے بھاگیں گے لوگ، تیسرا عذاب اس امت پہ یہ آئے گا کہ لوگ دنیا سے جو ہے کفر کی حالت میں مر کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ کفر کی حالت میں مر کے جائیں گے، بے ایمان ہو کر مر کے جائیں گے۔
اللہ اکبر اندازہ لگائیے میرے بھائیو، اب ذرا اندازہ لگاؤ علماء سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ نے رزلٹ یہ دیا کہ رزق سے برکت کو اٹھا لیا گیا ہے، تمہارے اوپر ظالم حکام مسلط کر دیے گئے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ ایمان پر خاتمہ بھی نہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو اور اپنے معاملات کو آسان بنانا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو علماء کرام کی مدرسے میں زیارت کر اور ان سے محبت کر، ان کا ہاتھ چھو، اللہ تبارک و تعالی تیرے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا، نازل فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اللہ اکبر۔ یہ علماء کرام نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہیں، بالکل بیٹھے رہیں، علماء آپ کی طرف سے کھڑے ہو کر استقبال کر لیں گے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہ دو خطیب ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علاقے کے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ان کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ جہاں ایک بار جاتے ہیں لوگ ان کو بار بار بلایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ پورے موڈ میں بالکل تیار، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ممبر نور کی رونق میں اضافہ ہوا۔ خطیب اہل سنت ناشری مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، اللہ تعالی حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ کو خطاب نایاب ان کا سماعت کریں گے۔ حضرات گرامی، بس آخری بات بتا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ذرا محبت سے درود پاک پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میں نے یہی بتایا کہ علماء کرام سے جب تک قریب نہیں ہوگے جب تک کامیابی، زور سے بولو ذرا، مل نہیں سکتی۔ یہ علماء کی جماعت، یہ ٹیم ایسی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام اہل سنت کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، علماء سے محبت کرنا چاہیے، میں یہی بتانا چاہتا تھا۔ اور ذرا آخر میں بتانا چاہتا ہوں ایک بہت پیارا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبد الرحمن بن احمد القاضی نے اپنی کتاب دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار میں ایک بہت ہی محبت اور عقیدت والی ایک شاندار و نایاب ایک حکایت لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اور یہ غالباً حدیث شریف ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار میں امام عبد الرحمن بن احمد القاضی نے علماء کرام کی شان میں ایک شاندار آپ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ اگر آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو ایک بار محبت سے ذرا مسکرا کر بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان، اور لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے میدان کے بارے میں، یار کون سا قیامت کا دن ہے جس دن کے بارے میں ہمارے تمہارے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نیکوکارو، اے بدکارو، آج نیکوکار سے الگ ہو جاؤ۔ کون سا قیامت کا دن جس دن کے بارے میں ہمارے رب نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف جہنمی لوگوں کی صف ہے، اس میں ایک شخص کھڑا ہے اور
ایک طرف جو ہے علماء کرام کی صف ہے، جنتی صف ہے، ذرا سے بولو محبت سے سبحان اللہ، نورانی صف لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا جس کو جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے، اس سے فرمائے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے بہانہ تلاش کرتی ہے، کیسے بہانے دیکھتی ہے۔ میرا رب فرمائے گا اس گنہگار مستحق جہنم انسان سے، اے میرے بندے یہ بتا تو دنیا میں تھا، تو نے بہت بد اعمالیاں کی، لیکن یہ جو علماء کرام کی جماعت سامنے ہے، کیا دنیا میں تجھے ان سے محبت تھی؟ وہ کہے گا مالک نہیں، مجھے ان سے محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا یہ بتا تو نے کبھی محبت میں تیرے بچوں کا نام جو ہے ان علماء کرام کے نام پر تھا؟ وہ کہے گا مالک نہیں، میرے بچوں کا نام بھی ان علماء کرام کے نام پر نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا ذرا اتنا بتا، جس جگہ عالم، جس محلے میں کوئی عالم رہتا تھا، اس جگہ تو کبھی محبت میں چلا گیا عالم دین کی زیارت کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہے گا نہیں مالک، میرا کبھی ایسا اتفاق بھی نہیں ہوا میں کسی محلے میں کسی عالم دین کی زیارت کرنے گیا ہو۔ لیکن ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جب بخشنے پہ آتا ہے اس کی رحمت کیسے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے بچوں کا نام بھی ان علماء کرام کے نام پر نہیں تھا، تجھے محبت بھی نہیں تھی، اور تو کسی عالم دین کی زیارت کرنے بھی اپنی زندگی میں نہیں گیا۔ ذرا اتنا بتا، کوئی تیرا ایسا رفیق تھا، کوئی تیرا ایسا دوست تھا جو کسی عالم سے پیار کرتا ہو، جو کسی مفتی سے پیار کرتا ہو؟ ذرا سوچ کے بتا، ذرا یاد کر کے بتا۔ وہ یاد کرے گا، وہ جب یاد کرنے لگے گا اس کے بعد کہے گا مالک مجھے یاد آ رہا ہے دنیا میں میرا کوئی رفیق ایسا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا میرا دوست ایسا تھا جو دنیا میں کسی عالم سے پیار کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا رفیق کسی عالم سے پیار کرتا تھا، اب سن میرا فیصلہ، تو جہنم کا حقدار ہے، لیکن میں تجھے عذاب نہیں دوں گا۔ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جا تجھے تیرے دوست کا صدقہ جو کسی عالم سے پیار کرتا تھا، ہم نے اس کے صدقے میں آج تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، ذکر مصطفیٰ، جشن دستار بندی، مدرسہ جامعہ اسلامیہ، سرزمین دومدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازہ لگاؤ ذرا علماء کرام کی ضرورت کہاں نہیں پڑے گی، دنیا میں ضرورت پڑ رہی ہے ان کی، آخرت میں ضرورت پڑے گی، یہاں تک کہ علماء کرام کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑے گی۔ جنت میں علماء ان سے محبت کرتے رہو، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتح علی کا، یہ لوگوں عالم بن جانا یا دین کا طالب علم اسٹوڈنٹ بن جانا یا علماء کرام کی باتوں کو سننے والا بن جانا یا ان سے محبت کرنے والا بن جانا، بس چار بن جانا، پانچویں کوئی آپشن نہیں ہے۔ پانچویں اگر تم بنے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور جو فارغین ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، آنے والی تمام لاحق ہونے والی پریشانیوں کو دور فرمائے، اس مدرسے کو ہمیشہ مولا آباد رکھے، تمام آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب لوگ ذرا ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔